اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ایک چیز ابھی میرے سامنے آئی ہے. تراویح کے تفسیر کے لیکچروں میں یہ باتیں مناسب بالکل بھی نہیں ہیں، لیکن جب بار بار ایک بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے نا تو پھر مجبوری بن جاتا ہے بولنا. جہلم والی سرکار نے نا میرے خلا والے کلپ پہ پہلے بھی یہ میسج دیا اور اب دوبارہ یہ میسج کہ مفتی صاحب جو ہے ٹی ایل پی سے ڈر گئے ہیں، تحریک لبیک والوں سے ڈر گئے ہیں. ڈرنے کی وجہ سے انہوں نے وہ کلپ بھی ہٹا دیا ہے. اب کہے گا کہ دیکھو گلا بھی ان کا ڈرنے کی وجہ سے بیٹھ گیا ہے. کلپ بھی ہٹا دیا، وہ جو میں نے بیان نہیں کیا تھا مذہبی جنونی انلسٹڈ کر دیا، اور اب لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے خلا پہ پورا کلپ ریکارڈ کروا دیا مفتی صاحب نے. جہلم والی سرکار سے میں کہوں گا بس کر جاؤ، خدا کے لیے کیا کر جاؤ، بس کرو. حد ہوتی ہے بدتمیزی کی. میں نے جو ٹی ایل پی والا کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا، وہ ٹی ایل پی والا تھا ہی نہیں. وہ میں نے کہا تھا کچھ لوگ مذہبی جنونی قسم کے عورت کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھ سے اس میں غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ لبیک کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، حالانکہ لبیک کے نعرے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگے نہیں تھے. اب یہ زبان سے غلطی سے نکل گیا. اس میں بعد میں جب میں نے دوبارہ وہ کلپ دیکھا نا تو اس میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگے تھے. مجھے یہ خیال ہوا کہ اس سے جو ہے ٹی ایل پی والے یہ اپنے اوپر لے کے جا رہے ہیں، حالانکہ میری نیت ان پہ رد کرنا نہیں تھی. تو پہلے ایڈمن نے اس میں یہ ریکارڈ کروایا کہ بھئی یہ مفتی صاحب کا مقصد کسی تحریک کو برا بلا کہنا نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک چیز میں شر پھیل رہا ہے اور ہماری نیت بھی یہ نہیں تھی. تو کوئی بھی عقل مند ہوگا وہ کیا کہے گا، بھائی ایسی چیز کو ہٹا دو جس سے سوسائٹی میں انتشار پھیل رہا ہے. تو اس پہ تعریف بنتی ہے، اس پہ ڈرپوک اور بزدلی کے تانے نہیں بنتے. پھر جہلم والی جو سرکار ہے اس نے ٹی ایل پی کی دھمکی کا کلپ بھی چلایا ہے اور کہا اس دھمکی کے بعد مفتی صاحب نے انلسٹڈ کیا ہے. حالانکہ آپ انلسٹڈ کرنے کو اور دھمکی کی ڈیٹ کو دیکھ سکتے ہیں. انلسٹڈ پہلے ہوا ہے، دھمکی بعد میں آئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خلا والا کلپ آپ لوگ پورا مکمل سنیں. اور اس میں جہلم والی سرکار نے اب یہ بھی کہا ہے کہ مفتی صاحب نے میرے بات کو غلط رخ میں پیش کیا ہے. حالانکہ جہلم والی سرکار نے 100% بار بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ عورت کو بھی اسی طرح خلا کا حق ہے جیسے مرد کو. یعنی مرد راضی نہیں بھی ہو تو بھی وہ شوہر خلا، عورت خلا لے سکتی ہے. تو میں جہلم والی سرکار سے بس ایک گزارش کر کے پھر ہم ادھر چلتے ہیں کہ آپ واضح لفظوں میں دوبارہ اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا. اگر شوہر کورٹ میں نہیں آتا وہ ایک الگ بحث ہے. ہم کہہ رہے ہیں کورٹ میں آ جاتا ہے، عورت الزامات ثابت کرتی ہے، الزام لگاتی ہے، لیکن وہ الزامات کو ثابت نہیں کر سکتی، اور اس کے بعد شوہر خلا نامے پہ سائن بھی نہیں کرتا، بلکہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شوہر میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو کوئی خرابی نہیں ہے، پھر بھی عورت کہتی ہے کہ مجھے علیحدگی چاہیے اور شوہر سائن نہیں کرتا. اب آپ کو میں موقع دے رہا ہوں دوبارہ اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دیں کہ کیا ایسی صورت میں کورٹ جب خلا کی ڈگری پکڑائے گی تو پھر عورت کا خلا کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا. دوبارہ کرا دیں، میں آپ کو دوبارہ چانس دے رہا ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن یہ سوچ کے کرائیے گا کہ میرے پاس آپ کی تمام ویڈیوز پہلے سے ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں، آپ وہ ویڈیو ہٹا نہیں سکتے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ کا اور ہمارا دعویٰ ایک ہو جائے تو پھر تو اور کیا چاہیے. ہمیں کسی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا مقصد نہیں ہے.
لیکن میں یہ بات آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا کہ جب آپ مجتہدین کو چھوڑو گے نا، دیکھو عامی آدمی نے تقلید ہی کرنی ہوتی ہے، وہ ابو حنیفہ کی نہیں کرے گا نا تو اس زمانے کے اسکالر کی کرے گا. تو اس مصیبت سے بچانے کے لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ مجتہدین کو فالو کرو. تو میں جہلم والی سرکار کو دوبارہ موقع دے رہا ہوں کہ آپ دوبارہ اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دیں. آپ کا یہ دعویٰ ہے نا کہ میں نے غلط الزام آپ پہ ڈالا ہے، آپ 2 لفظوں میں یہ ریکارڈ کروائیں کہ کورٹ میں شوہر پہنچا، عورت نے اس سے خلا مانگا، شوہر نے خلا نہیں دیا، کوئی الزام بھی اس پہ غلط ثابت نہیں ہوا. ایسی صورت میں پھر بھی کورٹ اگر ڈگری پکڑا دیتی ہے اس کو، طلاق یا خلا کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ دوبارہ ریکارڈ کروا دیں، آپ 2 جملے بولیں، ایران توران کی کوشش بولو نہ کریں. جب آپ کرائیں گے نا تو پھر میں ری ایکشن کروں گا اس کے اوپر، کہ پھر میں اس پہ آپ کو ری ایکٹ کروں گا، اور 2 سینٹینس میں ہی ری ایکٹ کروں گا میں، پھر زیادہ لمبا چھوڑا 1.5 گھنٹے کا بیان نہیں ہوگا. تو جہلم والی سرکار کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص مسجد سے چپل چوری کرے. اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اہل سنت والجماعت میں 99% لوگ حنفی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اب ظاہر ہے جو چپل چوری کرے گا 99% چانس ہے کہ وہ حنفی ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن وہ حنفی ہونے کی وجہ سے نہیں چوری کر رہا، وہ چور ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے. اب جہلم والی سرکار کیا کرتی ہے، پکڑا گیا نا ایک بندہ، میڈیا پہ لاؤ اس کو، بھائی تمہارا مسلک کیا ہے؟ وہ کہ میں حنفی. دیکھا، میں نہیں کہتا تھا حنفی چور ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کوئی دیوبندی 2 نمبری کر رہا ہے، کسی مدرسے میں 2 نمبری ہوئی ہے، اور یہ اس گلے کے ساتھ ریکارڈ کرنے والا چیپٹر ہے نہیں، اس کے لیے گلا ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن چلو جیسا ہے ہم پارسل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آنا ہوگا تو اسی اسٹائل میں سمجھ میں آ جائے گا. تو لیکن اس کے فینس پتہ کیا کہیں گے، دیکھو مفتی صاحب کی آواز ہی نہیں نکل رہی خوف کی وجہ سے، میرا گلا خراب ہے، میں اینٹی بایوٹک کھا رہا ہوں، اس وجہ سے آواز نہیں نکل رہی. تراویح بھی میں نے نہیں پڑھائی، جمعے کا بیان میں نے ناغا کر دیا، حالانکہ جمعے کا بیان تو میں کبھی نہیں چھوڑتا، وہ ناغا کر دیا میں نے. تو ایسا نہ کوئی اس پہ پروپیگنڈا کرے، دیکھا مفتی صاحب کی تو آواز ہی بند ہو گئی ہے. تو ایسے کسی مدرسے میں 2 نمبری ہو، فوراً دیکھو مدرسے 2 نمبر ہوتے ہیں. کسی دیوبندی عالم نے کوئی غلط حرکت کی ہو، وہ ویسے ہی دیکھا دیوبندی ایسے ہوتے ہیں. کسی دیوبندی نے کوئی غلط بات لکھ دی ہو اپنی کتاب میں، لکھنے والے تو دنیا میں دیکھا دیوبندی ایسے ہوتے ہیں. تو یہ مثال ذہن میں رکھیں، کوئی مسجد سے چپل چوری کرے تو 99% چانس ہوتا ہے کہ وہ حنفی ہو، کیونکہ اہل سنت والجماعت میں 99% لوگ کیا ہیں پاکستان میں؟ پوری دنیا میں 50% حنفی ہیں، 30% شافعی ہیں، 17% مالکی ہیں، 2% حنبلی ہیں، 1% باقی لوگ ہیں. تو یہ اگر فرقہ پرست ہوتے نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو جنت میں تو 2-4 آدمیوں کے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں. یہ اگر فرقہ پرستی اس کو بولتے ہیں نا، تو جنت میں کافر تو ویسے ہی جہنم میں جائیں گے. اب اندازہ لگا لو 6 ارب کی آبادی ہے تقریباً، ان میں 5 ارب تو ویسے ہی جہنمی ہیں، 1 ارب بچ گئے. اس 1 ارب میں اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے. یہ جہلم والی سرکار بھی یہ بات مانتی ہے کہ اصل جو جنتی فرقہ ہے وہ کون سے ہے؟ اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر ہیں، اور یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے کہ 50% سے زیادہ حنفی رہے ہیں. اب کتنے ہو گئے ہیں؟ 50%. تھوڑی سی کمی آئی ہے اب، پہلے تو ہمیشہ سے زیادہ تر حنفی رہے ہیں، بہت زیادہ. تو 50% حنفی. اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق ہے جو میں نے خود سنی ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب سے براہ راست سنی ہے، سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ویسی گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا، آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گا. تو اہل سنت والجماعت میں 50% کون لوگ ہیں؟ حنفی ہیں. 30% شافعی ہیں. ملیشیا، انڈونیشیا، یہ پورا شافعیوں کا علاقہ ہے، شام میں بھی بہت سارا حصہ. اور حنفیوں میں جو ہے یہ شام میں، مصر میں
اور ترکی تو پورا حنفی ہے ٹوٹلی، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، امام بخاری کا شہر بخارا وہ ٹوٹلی حنفی ہے. میں تو گیا ہوں وہاں پہ. تو پھر یہ بر صغیر کی آبادی کتنی زیادہ ہے، یہ تو 17% مالکی ہیں جو افریقہ کی طرف ہے، 2% حنبلی ہیں جو سعودی عرب میں ہیں، حنابلہ سعودیہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے، اور 1% بلکہ اس سے بھی کم اہل حدیث ہوں گے، سلفی ہوں گے جو، اچھا یہ سب کسی ایک اس پہ جمع نہیں ہے یعنی یہ بکھرے ہوئے ہیں. جیسے 50% جو حنفی ہے نا تو ان کے پاس ایک لا ہے صدیوں سے وہی چلا آ رہا ہے. 30% شافیوں کی متعین کتابیں ہیں وہ سب ایک اس پہ جمع ہیں. 17% مالکیہ کی متعین کتابیں ہیں. 2% حنابلہ کی متعین کتابیں جو سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں. جو 1% اہل سنت والجماعت میں بچتے ہیں نا، اہل حدیث سلفی، یہ ان کی ایک کتاب نہیں ہے. ان میں ہر آدمی دوسرے سے ایک مختلف مکتبہ فکر رکھتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اس میں جہلم والی سرکار کے الگ نظریے ہیں، جناب توصیف الرحمان راشدی صاحب کی الگ دنیا ہے، مولانا اسحاق صاحب جو تھے ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کا ایک الگ ہوگا. پھر ناصر الدین البانی کی ایک الگ رائے ہوگی، شیخ بن باز کی ایک، اگرچہ شیخ بن باز 90% حنبلی تھے وہ، بلکہ 99% حنبلی تھے، 1% میں انہوں نے تھوڑا سا امت کے اجماع سے انحراف کیا ہے. تو وہ جو 1% بچتے ہیں وہ بھی کسی بھی جگہ پہ ٹکے ہوئے نہیں ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ 5 ارب تو گئے جہنم میں کافر، 1 ارب میں 99% جو اہل سنت والجماعت میں تھے وہ فرقہ پرستی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. بھلے بعد میں نکل آئیں گے لیکن جائیں گے تو نا، کیونکہ فرقہ پرستی تو جہنم میں لے جاتی ہے انسان. اور جو 1% بچیں گے ان میں بھی وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، وہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں، وہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں. تو 4 اور 6 آدمی ٹوٹل جنت میں جائیں گے، جس میں ایک جہلم والی سرکار ہوگی، ایک جناب توصیف الرحمان راشدی صاحب ہوں گے، جناب پروفیسر غامدی صاحب ہوں گے، لیکن ان کے بھی وہاں جا کے ٹائٹ پھڈے ہوں گے، کیونکہ یہ تینوں فرقہ پرستی کے خلاف ہیں. جنت میں جائیں گے اس بیس پہ کہ یہ تینوں فرقہ پرستی کے کیا ہیں، خلاف ہیں. اس بیس پہ ان کو جنت ملے گی، کیونکہ یہ حنفیوں کو مانتے ہیں، کیونکہ ہم تو مقلد ہیں نا، اندھے مقلد ہیں ان کی رائے میں. تو اندھا مقلد کہاں سے جنت میں جائے گا بھائی؟ تو ہم لوگ جائیں گے جہنم میں سارے کے سارے. اور میرے تو اللہ معاف فرمائے اتنے بچوں کے ساتھ اتنی بڑی فیملی آدھی جہنم، تو اللہ بچائے ہمارے خاندان سے نا، کہیں اللہ بچائے یار جہنم سے، ڈر بھی لگ رہا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ 3 سے 4 آدمی ہوں گے ٹوٹل جو کہاں جائیں گے، جنت. اور ان کو جنت اس بیس پہ ملے گی کہ یہ کسی کی تقلید نہیں کی، یہ صرف قرآن حدیث کو مانتے تھے، اس بیس پہ جنت ملے گی. اصول ان کے ٹائٹ تھے بقول ان کے، لیکن وہاں جا کے ان کے کیا شروع ہوں گے جنت میں، بھڈے. کیونکہ ہر آدمی نے قرآن و حدیث کی تشریح دوسرے سے مختلف پیش کی ہوئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ منجن بک رہے ہیں فرقواریت کے نام پہ. اور کوئی حنفی یا دیوبندی اگر غلط کر رہا ہے تو وہ دیوبندیت کے کھاتے میں مت ڈالو. دوسری بات میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے. جہلم والی سرکار کہتی ہے 1857 میں دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اس سے پہلے دیوبند نام کا کوئی فرقہ نہیں تھا. تو دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے، لہذا یہ 1857 میں پیدا ہونے والا فرقہ ہے. میں جناب سے عرض کرتا ہوں جہلم اکیڈمی کی بنیاد سن 2006 یا 7 میں رکھی گئی ہے. اگر 1857 میں دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھنے سے ایک نیا فرقہ اس کو آپ کہہ رہے ہو، تو جہلم اکیڈمی تو 2057 پتہ نہیں 7 یا 6 میں، ہو سکتا ہے سال آگے پیچھے ہو جائیں، 2000 کے بعد ہی رکھی گئی ہے. تو یہ تو بالکل لیٹسٹ ورژن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. اور بھائی مدرسے کی بنیاد 1857 میں رکھی گئی ہے، فرقہ 1857 میں وجود میں نہیں آیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب فرقہ وجود میں نہیں آیا ہے تو اس کو دیوبند کا دم لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس پہ سیدھا سیدھا مسلمان بولتے ہیں اپنے آپ کو، دم لگانے کی ہم نے نہیں لگائی ہے دم، یہ دم پبلک نے لگائی ہے
کیونکہ کچھ علماء ایسے تھے، جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کے نظریات بہت ڈفرینٹ تھے. وہ میلاد شریف اور تیجا، 40واں، 12 ربیع الاول، ان چیزوں کو بہت پروموٹ کیا انہوں نے. تو جن لوگوں نے احمد رضا خان بریلوی کو فالو کیا ان کو بریلوی کہا جانے لگا. جنہوں نے ان کو فالو نہیں کیا، یہ نہیں کہ جنہوں نے علماء دیوبند کو فالو کیا، نہ، جنہوں نے احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات سے اتفاق نہیں کیا ان کو عوام نے فرق کرنے کے لیے کیا کہنا شروع کر دیا؟ دیوبندی کہنا شروع کر دیا. ورنہ یہ وہی اسلام ہے جو ہندوستان میں آیا تھا، قدیم اسلام. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور وہ فقہ حنفی کی شکل میں آیا تھا. دوسری بات یہ کہ جہلم والی سرکار نے جتنی حدیثوں کی تحقیقات پیش کرتی ہے نا جہلم والی سرکار، وہ ساری حدیثیں کی تحقیق شافیوں سے لی ہوتی ہے یا حنفیوں سے لی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جب ہم کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہتے ہیں نا تو علامہ ابن حجر کی تحقیق کے بغیر یہ کہنا ممکن نہیں ہوتا. اور وہ کٹر شافعی تھے، تو وہ بھی فرقہ پرست ہو گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ حتیٰ کہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو سلفی عالم ہے، وہ بھی جب کہتے ہیں نا کسی حدیث کو صحیح ہے یا ضعیف تو کس کی تحقیق سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ علامہ ابن حجر. وہ کیا تھے؟ ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ شافعی تھے. صحیح ہے مسلم کی جو سب سے مستند شرح لکھی گئی ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، وہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کے ریاض الصالحین بھی ہے، سعودی عرب کی یونیورسٹیوں پڑھائی جا رہی ہے. وہ پکے کیا تھے؟ شافعی تھے. وہ تو جگہ جگہ لکھتے ہیں. امام بہقی، آج کتنی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، امام بہقی سنن کبری البہقی میں، وہ پکے کیا تھے؟ وہ شافعی تھے. تو اتنے بڑے بڑے علماء. پھر صحیح بخاری کی 2 شروحات دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی ہیں، ایک ابن حجر اسقلانی کی اور ایک علامہ عینی کی عمدۃ القاری. ایک ان میں پکے شافعی تھے، دوسرے ان میں پکے حنفی تھے. عرب علماء بھی حوالہ دے رہے ہوتے ہیں. علامہ عینی نے یہ لکھا ہے بخاری کی شرح میں، حالانکہ وہ حنبلی ہیں، تو وہ حوالہ کس کا دے رہے ہوتے ہیں؟ شافعی کا. دنیا میں سب سے پہلے جو عقیدے کی کتاب لکھی ہے وہ علامہ طحاوی نے لکھی ہے، جو پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے، سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ. اور امام طحاوی کے بارے میں ساری دنیا میں کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، وہ کیا تھے؟ حنفی تھے. تو ابے تمہاری تو سالہ کچھ بچا ہی نہیں تمہارے پاس. تم لوگوں نے اتنے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا فرقہ پر. میں جب کوئی دلیل سے بات کرتا ہوں نا، انجینئر کے فین نے لکھا ہوتا ہے یہ حنفی ہے، یہ کیا ہے؟ تو ہم نے تو سننا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مسلک کو پروموٹ کر رہا ہے. تو بھائی تم نے اگر یہی حنفی شافی کی بیس پہ تم نے یہ کرنا شروع کر دیا تو جنت میں دال چاول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک آدمی کو خواب آیا ایک آدمی کو نا، تو خواب میں میدان حشر قائم تھا، ایک طرف جنت ایک طرف جہنم. تو اس نے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا خود دیکھ لے کہاں جانا ہے تو نے. جہنم کا وزٹ کیا تو دیگیں چل رہی تھی اس میں، دیگوں پہ دیگ نا، بریانی کی دیگ، ڈھکن کھل رہا ہے، قورمے کی دیگ. بڑا حیران ہوا، خواب میں دیکھ رہے ہیں. جب جنت میں گیا تو دال چاول سوکھے. اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ یار یہ کیا مذاق ہے یار، یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ فرشتوں نے کہا 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا؟ ٹوٹل 4 آدمی جنت میں آئے ہیں. ایک انجینئر علی مرزا صاحب آئے ہیں، ایک جناب توصیف الرحمان راشدی صاحب، ایک پروفیسر غامدی صاحب اور ایک ان کے داماد حسن. کیونکہ 4 آدمی سمجھتے ہیں دنیا میں یہی ہیں، باقی سارے کیا تھے؟ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد حنبل، اور یہ محدثین کی ایک خلافتیں چلی ہیں. پہلے بنو امیہ کی خلافت، بنو امیہ کی خلافت میں زیادہ تر حنفی تھے جو ججز کے عہدے پر فائز تھے. پھر بنو عباس میں بھی زیادہ تر، جو اسلامی عدالتوں میں زیادہ تر، سب نہیں وہ بھی احناف زیادہ. پھر خلافت عثمانیہ تو قائم ہی احناف نے کی ہے، وہ تو ٹوٹل حنفی تھے جنہوں نے ترکی پہ خلافت قائم کی اور حرمین کو بچا کے رکھا انہوں نے. لیکن ان کا ظرف بڑا تھا، ان کو وہ فرقہ پرست نہیں تھے. وہ کہتے تھے ہم حنفی ہیں لیکن شافعی بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. جہاں اختلاف ہوتا ہے تو امام شافعی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں. انہوں نے سعودی عرب سے فقہ حنبلی کو ختم نہیں کیا.
حکومت حنفیوں کی تھی حرمین پر، لیکن حرم میں مسلح حنابلہ کا بھی تھا. ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اس بیس پہ امت میں چھوٹی موٹی کبھی لڑائی کسی جاہل میں ہو گئی ہے تو ہو گئی ہو، بڑے پیمانے پر امت میں ان بیسس پہ لڑائی نہیں ہوئی. اب آ کے ان کمبختوں نے کیا کیا ہے، اتحاد کے نام پہ لڑائیاں ڈال دی ہیں. محلے میں نا چند فسادی عورتیں ہوتی ہیں جو جوڑ کے چکر میں لڑوا رہی ہوتی ہیں، ہر محلے میں ہوتی ہیں. وہ بڑی خیر خواہ بن کے آتی ہیں، ساس کو بہو کے بارے میں سمجھائیں گی، بہو کو ساس، وہ کیا کر دیتی ہیں، لڑا دیں. تو یہ فسادی ٹائپ کے وہی خواتین جیسے، بعض سب خواتین نہیں ہوتی بھائی، لوگ کہتے ہیں خواتین کے خلاف بولتے ہیں، میں پاگل تھوڑی ہوں، میں اپنے گھر میں عزت کے ساتھ میں نے رہنا ہے. تو جیسے بعض مرد بھی فسادی ہوتے ہیں نا، جن کی میں مثالیں دے رہا ہوں تو مرد ہیں. تو دوسری بات یہ، ابھی پھر یہ سارا چیپٹر رہ جائے گا، بس اتنا ہی کافی ہے آج کے.